جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے تو ہمارے فائنل ایئر کے کچھ سینئرز تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں ان سے بات کر رہا تھا تو کوئی ٹاپک چھڑا تو انہوں نے کنکلوژن یہ نکالا کہ ایک لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے. تو تب میں چھوٹا تھا, تب میں پہلی دفعہ خود ایک بڑے کیمپس میں آیا تھا جس میں 200 لڑکیاں تھیں کلاس کے اندر, 100 لڑکے تھے, اور ابھی بہت سارے مراحل سے میں نے گزرنا تھا ان ٹرمز آف لرننگ کے لڑکیوں سے انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کبھی موقع ملا نہیں تھا. لیکن ایز دا ایئرز پروگریسڈ I started befriending female friends جو کہ میری کلاس فیلوز تھیں اور بھی باہر سے, اور جب باقی یونیورسٹیز میں جا کے انٹریکشن ہوتا تھا ڈفرینٹ سوسائٹیز کے پلیٹ فارم سے تو وہاں پہ بھی دوستیں بنتی تھیں, سہیلیاں بنتی تھیں. آہستہ آہستہ مائی مائنڈ سیٹ اسٹارٹیڈ چینجنگ کہ ابھی تک میں نے کسی لڑکی کے ساتھ کچھ کیا تو نہیں ہے. جو میرے سینئرز تھے جو کہتے تھے لڑکا اور لڑکی کا بھی دوست نہیں ہو سکتے, ان کے درمیان صرف ایک کنیکشن ہو سکتا ہے, تو وہ کیوں کہتے تھے؟ تو جب میں نے خود ایکسپیرینس کیا, لڑکیوں کے ساتھ بات کی, مجھے پتہ لگا یہ اپوزٹ جینڈر ہے, ہمیشہ ان سے ہمیں دور رکھا گیا ہے, یہ بھی انسان ہیں, ان کے بھی کچھ ارمان ہیں, یہ بھی اتنا ہی باہر جانا چاہتے ہیں جتنا ہم جانا چاہتے ہیں. ہم نے ہینگ آؤٹس کیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ, لاہور میں ہر جگہ جاتے تھے, شہر سے باہر ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں جاتے تھے اور ہم لوگ بڑا انجوائے کرتے تھے. فائنل ایئر تک مجھے اندازہ ہو گیا کہ جتنے یہ جو لوگ لڑکیوں کو دیکھ کے ایک ترسا ہوا رسپانس دیتے ہیں, ان کو شروع سے یہ بتایا گیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہو سکتے. They either say it through a religious lens or a severely patriarchal approach, یا پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. شاید جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کرنے کا موقع نہیں ملا, شاید انہوں نے لڑکی صرف تبھی دیکھی جب ان کی کسی سے شادی کر دی گئی تھی, یا لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں صرف ویڈیوز میں جہاں پر واقعی وہ آبجیکٹ کے طور پہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ان کا پہلا ایکسپوجر ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ. ریئل لائف میں اسکول, کالج, یونیورسٹیز, آپ کے دیسی کلچر میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے ایک لڑکے کو بچپن سے کہ لڑکی کے ساتھ تمہارا صرف ایک کنیکشن ہو سکتا ہے. You can never be friends, and if you are friends and if you don't have any intentions, that means you are faking it or you're just ignoring the basic biology. And then I realized first year سے لے کے final year تک کا جو میرا سفر تھا جس میں میں نے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا for different reasons, وہ کیا وجہ تھی کہ میں نے کبھی کسی لڑکی کو uncomfortable فیل ہونے نہیں دیا اپنے آپ سے. And then I connected the dots, اور میں نے یہ سوچا کہ شاید میں نے اپنے ذہن پر ایک فلٹر لگانے کی پریکٹس شروع کر دی تھی آہستہ آہستہ, کہ اگر مجھے کچھ غلط خیالات آتے ہیں کسی لڑکی کو دیکھ کے تو میں نے اپنا باؤنڈری کہاں پہ سیٹ کرنی ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ آئی ایم اٹریکٹڈ ٹو گرلز, آئی ایم ہیٹرو, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ میں ملوں گا اس کو صرف میں نظروں سے دیکھوں گا, یا اس کو میں ایز این اپرچونٹی دیکھوں گا کہ میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں. And I think this is the time when we as a nation should start discussing this. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 3rd year 4th year تک میرے ابو کو اندازہ ہوا کہ اس کے اتنے لڑکے دوست نہیں ہیں, اور اتنے تھے بھی نہیں. Because I don't know, I felt a connection more with my female friends than my male friends. I don't know why. And I just followed my heart. اور میرے ابا جی جن کی کبھی کوئی سہیلی دوست نہیں بنی تھی, ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ نارمل ہو سکتا ہے, ایک لڑکا اور لڑکی دوست ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنی باؤنڈریز کا لحاظ کریں, یا ایک لڑکے کا نیچرل انسٹنکٹ کہ وہ ایک لڑکی پر جھپٹ پڑے, یہ ہمیشہ نہیں ہوتا. وہ لڑکے جو بہت ارلی ایجز میں یہ پریکٹس شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے اپنے ذہن کی تھاٹس کو کس جگہ روکنا ہے, کہ یہ لمٹ ہے, میں اگر اس لڑکی سے مل رہا ہوں تو میرا یہ فلٹر ہے, میں نے ادھر فلٹر لگا دینا ہے, میں نے اس طرح سے کوئی چیز نہیں سوچنی اس کے بارے میں, میں نے ایز اے ہیومن اس سے انٹریکٹ کرنا ہے, بات کرنا ہے, کام کرنا ہے, ورک پلیس پہ کام کرنا ہے, سفر کرنا ہے اس کے ساتھ, کوئی بات شیئر کرنی ہے, وینٹ آؤٹ کرنا ہے, کتھارسس کرنا ہے. تو تب وہ لڑکا معاشرے میں ایز اے تھریٹ نہیں بنے گا. سیدھی سی بات ہے. آپ اپنے بچے کو اسکول سے یہ بتاتے ہیں کہ لڑکیاں ایک ایسی اچھوت چیز ہیں کہ جن کو صرف جنسی خیالات کے ہوتے ہوئے ہی ہاتھ لگایا جا سکتا ہے, یا ان کے ارد گرد صرف حیوانی خیالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی ہوا جا سکتا ہے, تو پھر وہ یہی سیکھیں گے. Try to understand this basic point کہ you get better at what you start practicing in early ages of your life. Practice makes a man perfect. So when your boys in Pakistan are practicing this thought کہ جب کوئی لڑکی آئے گی تو ہم نے جھپٹ پڑنا ہے, اور نہ ماں بتانے والی ہے, نہ باپ بتانے والا ہے, نہ کوئی خاندان والا بتانے والا, نہ ٹیچرز بتانے والے ہیں, یہاں تک کہ یونیورسٹیز کے پروفیسرز, سیکیورٹی گارڈز, ایڈمنسٹریشن کے لوگ, سڑک پر رکشے والے,
वैगन वाले, रेडी वाले, कोई दुकान वाले, ये सारे ये सोचते हैं कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, इसीलिए पुलिस वाले असल क्रिमिनल्स को पकड़ने के बजाय डेटें पकड़ते हैं और उनसे पैसे बनाते हैं। ये कल्चर आप पाकिस्तान इंडिया में देखेंगे बहुत रैम्पेंट है, क्योंकि उनको लगता है कि एक लड़का और लड़की बैठे हैं अगर, तो वो सिर्फ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शायद वो नहीं कर रहे, वो कर भी सकते हैं, वो नहीं भी कर सकते, लेकिन व्हाई डू वी जस्ट एक्सक्लूड दिस पॉसिबिलिटी कि शायद वो ये सेक्सुअल प्लानिंग कोई नहीं कर रहे। ये जो इम्पल्सिव जजमेंट है एक लड़का और लड़की को देख के कि वो कुछ गलत हरकत करने लगे हैं, दिस goes down to your upbringing as a child। कि आपको तब आपके माँ बाप ने क्या बताया था। बेसिकली हमारे सब के माँ बाप को, जो कि बहुत कंजर्वेटिव घरानों से ताल्लुक रखते हैं, मोस्ट मिडिल क्लास लोग, और उनका ये कसूर भी नहीं है, लेकिन आज के दौर में when you cannot avoid co-education, when you cannot avoid working at your workplace with a lot of women, which is a dire need of the hour, when you cannot avoid traveling with women in public transport, in your personal transports, अब ये बीज बोना शुरू कर दें अपने लड़कों के दिमागों में कि लड़की के साथ दोस्त बन सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करो इस चीज को। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल लगेंगे, उसको समझ आ जाएगी। शुरू में वो गलती करेगा, माँ बाप उसको कहेंगे कि देखो लड़की से दोस्ती करना गलत बात नहीं है, उस दोस्ती को एक्सप्लॉइट करना रीजंस गलत बात है। फिर जाके वो लड़का अपना फिल्टर स्ट्रॉन्ग करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि उसके इर्द गिर्द लड़कियां उसके साथ कंफर्टेबल फील करेंगी। हमारे यहाँ एक फिल्टर लोग लगाते हैं, बहन का फिल्टर, और जो कि मैं भी 5 साल 7 साल लगाता रहा हूँ अपनी जिंदगी में, क्योंकि मुझे भी बचपन से यही सिखाया गया था कि एक लड़की के साथ अगर कुछ नहीं करना ना तो उसको बहन कह दो। भाई चलो ये भी मान लेता हूँ, चलो ये कर लो, फॉर द बिगिनर्स आप बहन का फिल्टर लगा लें। लेकिन इसकी एक अगली स्टेज है, आप ये समझें कि लड़की को इंसान समझने के लिए आपको उस पर बहन का लेबल लगाना जरूरी नहीं है। एक लड़की इंसान है, इंडिपेंडेंट इंसान है, और आप जैसा दिमाग है, उसकी सिर्फ बॉडी डिफरेंट है बायोलॉजिकली, उसके सिर्फ क्रोमोसोम्स डिफरेंट है जिस पर उसका कोई इख्तियार नहीं है, जैसे आपका अपने पे इख्तियार नहीं है। आप XY हैं, वो XX है। सिर्फ बायोलॉजी डिफरेंट होने से कोई जेंडर हकीर या अफजल नहीं हो सकता किसी सोसाइटी के अंदर। इंसान लड़का हो, लड़की हो, ख्वाजा सरा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, वो इंसान ही रहता है। एंड वाइस वर्सा, लड़कियों को भी लड़कों के साथ इंटरेक्शन नहीं करने दिया जाता कि लड़का कोई दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि उनको सब लोग कहते हैं तुम कुछ गलत कर रही होगी। यहाँ पर तो लड़कियों को 1 डे ट्रिप के अलावा 3 डे ट्रिप की इजाजत नहीं मिलती माँ बाप से, क्योंकि वो समझती हैं कि जाके सो जाएगी किसी लड़के के साथ। पहली थॉट ये आती है। अब सोचें ये थॉट क्यों आती है, क्योंकि आपने कभी समझा नहीं है कि ये नॉर्मल हो सकता है। लड़की को भी शुरू से अगर प्रैक्टिस करवाना शुरू करेंगे कि लड़कों को परखो, लड़कों को असेस करो उनका बिहेवियर, ताकि जब तुम जवान हो तो इस काबिल हो जाओ कि अगर कोई लड़का तुम्हें गलत नजर से देखे तो उसको वहीं पे शटअप कॉल दो। यहाँ पर तो लड़कियां मोलेस्ट होके, हरास होके, यूनिवर्सिटी से, वर्क प्लेस से, अपने खानदानों के अंदर से, ताया मामा फलां अबू के दोस्त, उनसे भी हरास होके आती हैं, डर के अपनी अम्मी को बताती है। सबसे पहले अम्मी शटअप कॉल देती है कि वो बेटा उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी है, वो इस तरह कर नहीं सकते। लड़के इधर कारी साहब से मदरसों में मोलेस्ट होके घर आके बताते हैं, घर वाले कहते हैं बेटा वो तो कुरान की तालीम दे रहे हैं। यानी कि जो सेवियर्स हैं वो खुद इस चीज को इनेबल कर रहे हैं। खास तौर पे वो औरतें जो कन्फॉर्मिस्ट हैं, जो कि इस पैट्रियार्कल सिस्टम की बेनिफिशियरी बन गई हैं, वो अब उन औरतों को जाहिल कहती हैं जो अपने हक के लिए लड़ती हैं। इनको खुद नहीं पता कि ये किस डिजीज से सफर कर रही हैं। हमारे पाकिस्तान की 90% माएँ ऐसे ही हैं जिन्होंने खुद अपने हस्बैंड्स को अपनी शादी की रात को देखा था। उससे पहले लड़कों का एक्सपोजर ही नहीं था। उनकी शादियां बस ऐसे फॉर्मेलिटी में कर दी गई थी कि उम्र हो गई है, खानदान की गैरत का मसला, तो ब्याह दो। उन लड़कियों का कभी दिमाग खुला ही नहीं शादी से पहले। तो जिस माइंडसेट से वो शादी में एंटर हुई थी, उस शादी का प्रोडक्ट जो बच्चे होंगे वो अपने माँ बाप को आइडियल समझेंगे, और इस तरह पाकिस्तानी पॉपुलेशन एक विशेष साइकिल में चलती जा रही है। और ये मुल्क लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। इसलिए अपनी लड़कियों को सिखाएं कि तुम एक आजाद इंसान हो यहाँ से। और अगर तुम इसी तरह लड़कों के एक्सपोजर के साथ अपना मेल फिल्टर प्रैक्टिस करती रही तो तुम इतनी एम्पावर हो जाओगी कि कल को तुम अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चूज कर लो। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर माँ बाप अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश करने के लिए ये कभी होने नहीं देंगे। आई वाज टॉकिंग टू माई वाइफ एंड शी सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि पाकिस्तानी देसी मर्द के लिए ईगो को बूस्ट करने की 2 ही जरिए हैं, एक औरत और एक औलाद। इन 2 चीजों की वजह से उसकी ईगो कायम है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये 2 चीजें आजाद हो जाएं।
نہ بچے آزاد ہو جائیں، نہ بیوی آزاد ہو جائے، نہ بہن آزاد ہو جائے، نہ ماں آزاد ہو جائے. وہ اس کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھے گا تاکہ وہ سروائیو کر سکے اس پیٹریارکل معاشرے میں. اینڈ ایز آئی سیڈ ان مائی پریویس ویڈیو، جو جنریشن اب بڑی ہو گئی ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. وہ جب دنیا سے جائے گی تب یہ حالات بہتر ہوں گے. اب جو اگلی جنریشن آ رہی ہے، اب جو لوگ شادی کر رہے ہیں اور جن کی اولاد ہوگی، وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو شروع سے یہ بتانا شروع کریں کہ لڑکا اور لڑکی کا کو ایگزسٹ کرنا اب اس دنیا میں ان اوائڈیبل ہے. پڑھائی میں بھی، کام میں بھی، شادی شدہ زندگی میں بھی، بہن بھائی کے کلچر میں بھی. لڑکیاں اپنا سیف میل فلٹر پریکٹس کرنا شروع کریں، لڑکے اپنا سیف فیمیل فلٹر پریکٹس کرنا شروع کریں اور اپنی باؤنڈریز کو بچپن سے ہی سٹرونگ کرنا شروع کریں تاکہ جب وہ یونیورسٹی تک پہنچیں تو ان سے یہ ہوچی حرکتیں نہ ہوں، ہراسمنٹ نہ ہو، اسٹریٹ پہ بازاروں کے اندر گروپنگ نہ ہو، مینار پاکستان کے ارد گرد لڑکی کو دیکھ کے پاگل نہ ہو جائیں لوگ. ان کو کرمنلائز تو ضرور کریں، ان کو پکڑ کے چھتر بھی ماریں، لیکن اگلی جنریشن کو سکھانا شروع کریں کہ بھائی لڑکی انسان ہے، اس کے ساتھ دوستی کی جا سکتی ہے اگر باؤنڈریز میں رہا جائے تو. یہاں پر بہت سارے لوگ ٹریگر ہوں گے، بہت سارے مولانا حضرات، وہ کہیں گے اسلام کے خلاف ہے، ملک کی اقدار کے خلاف ہے. I literally don't care. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ انفالو کر دیں. لیکن جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اور کوئی ایک بندہ بھی اگر یہ بات سمجھ لے کے اور چینج ہو جائے، جیسے میں چینج ہوا ہوں اب پچھلے 7-8 سالوں میں اتنا پیٹریارکل، اتنا گھٹیا آدمی تھا اپنی یونیورسٹی لائف کے ارلی ایئرز کے اندر اور اپنی اسکول اور کالج کے دنوں کے اندر، کیونکہ میں نے اپنی تربیت اسی ماحول میں حاصل کی تھی. ابھی شروع کریں گے کسی نئے بچے کی پرورش کرنا صحیح طریقے سے تو اگلے 20-30 سالوں بعد جب وہ یونیورسٹی جائے گا تو وہ لڑکیوں کو عزت سے دیکھے گا، لڑکیوں کو ایز این اپرچونٹی نہیں دیکھے گا، ایز این انسان دیکھے گا جس کی کوئی انٹیگریٹی ہے، سوورنٹی ہے باڈی پہ، اس کی اپنی باڈی پہ اپنی مرضی ہے. وہ جو چاہے گی پہنے گی، جہاں چاہے گی، جتنے مرضی بجے چاہے گی جائے گی، جس سے مرضی شادی کرے گی، جون سا مرضی پروفیشن چوز کرے گی. یہ اگلے 100-200 سال کی پلاننگ ہے اگر اس طرح کرنی ہے تو. اگر نہیں کرنی تو جس کھڈ میں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو.